اس عمل کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آزمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آزمایا، حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی شیر خدا نے، تو بے شمار روایتیں ان کے ساتھ منسوب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہزاروں سال پرانے قصے سنے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ اسم مبارک جو 3000 سال پرانا ہے کبھی گہرائی سے جاننے کی کوشش کی ہے؟ یہ 3000 سال پرانا اسم اعظم جو بہت سی پرانی کتابوں میں محفوظ ہے، یہ اسم ایک مضبوط روحانی طاقت کا حامل ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ آج اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ جانیے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود یہ ہزاروں سال پرانا حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ اسم اعظم ہے جو ایک بار اگر پڑھ لیتے ہیں تو ساری زندگی دنیا آپ کے قدموں میں رہے گی۔ پوری دنیا کی نعمتیں اس عمل سے حاصل آپ کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ جو بھی اس اسم اعظم کو پڑھے گا برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، بیمار پڑا جائے گا تو شفا ہوگی، جو اس اسم اعظم کا ورد کرے گا اس کو جنت نصیب ہوگی۔ یہ انتہائی آسان اور با کمال عمل ہے۔ یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس اسم اعظم کو اکثر اپنے کاموں میں استعمال کیا کرتے تھے، بلکہ اسی اسم اعظم سے غیر مسلم بھی متاثر ہوا کرتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مذہب اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ یقین کریں کہ یہ اس اسم اعظم کی برکت سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں۔ تو اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی ایک پریشانی کا حل، کسی ایک مصیبت کا حل، یا پھر کوئی ایک ایسی حاجت جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی وہ پوری ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اور اللہ کی ہر مخلوق، خاکی ہو، آبی ہو، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ اللہ والو، یاد رہے جو اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کلمات کی برکت سے سلطنت عطا فرما سکتے ہیں، وہ آپ کی بھی ہر حاجت کو ضرور اور ضرور پورا فرمائیں گے۔ آپ یقین کریں کہ آج کے اس عمل کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آزمایا ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس عمل کو آزمایا تو تاریخ نے اس عمل کے نتائج محفوظ کر لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس عمل کو آزمایا ہے، اور حضرت علی شیر خدا کی تو بے شمار روایت ہیں اس عمل کے متعلق، ہمیں مختلف کتابوں میں ملتی ہیں۔ بس آپ نے یہ وظیفے کو پورے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ والو، آپ کو وہ اسم اعظم بتاتی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ اللہ والو، ابن مردوبہ میں منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کہ کسی اور نبی پر نہیں اتری سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد رہے کہ یہ وہی اسم اعظم ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم ہے، اور اکابرین نے اس کو مختلف انداز میں آزمایا ہے اور اس سے فوائد اور ثوابات و برکات حاصل کیے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید کا جوہر ہے جو کسی بھی دل میں اتر جاتی ہے تو پھر گھر کر لیتی ہے، پھر اس میں کسی اور شے کی گنجائش نہیں رہتی۔ جو رفت، راحت اور عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عطا ہے وہ کسی دوسرے عمل کو نہیں ہے۔ اللہ والو یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یمن کی سلطنت ملی اور ملکہ بلقیس سے آپ کا نکاح ہوا، وہ اس اسم اعظم کی برکت سے ہوا۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے باقاعدہ طور پر نازل نہیں ہوئی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا۔ اللہ والو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ جب یہ خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا تو اس اسم اعظم کی وجہ سے ملکہ بلقیس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور اللہ رب العزت نے وہ ساری سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی جس پر ملکہ بلقیس کی حکمرانی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اسم اعظم ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کے پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے جو بھی سوال کیا جاتا ہے اللہ رب العزت وہ سوال ضرور پورا فرماتے ہیں۔ اللہ والو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کو کرنا کیسے ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ والو اس وظیفے کے متعدد فوائد ہیں جو اس وظیفے کو پڑھنے والے کو کی اللہ رب العزت خود حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، موت سے، حادثات سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کا پڑھنے والا کسی کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا، ایسا شخص ہمیشہ دوسروں پر غالب رہتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس شخص کو پلا دیا جائے، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یاد رہے کہ ناجائز محبت کے لیے اس کو ہرگز آپ نے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ پھر یہ اثر نہیں کرے گا۔ اس کو میاں بیوی کی محبت کے لیے کیا جا سکتا ہے، بہن بھائی کی محبت کے لیے کیا جا سکتا ہے، اگر وہ ناراض ہیں تو ان میں صلح کرائی جا سکتی ہے، لیکن ناجائز محبت کے لیے نہیں کر سکتے۔ اللہ والو اس کے علاوہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اگر کسی کی اولاد پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتی ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنے سے بھی اولاد ہوگی اور لمبی اور صحت والی زندگی بھی عطا ہوگی۔ اللہ والو میری ہر بار یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر وظیفہ حدیث و قرآن سے ثابت ہو، ادھر ادھر سے نہ ہو، اور میرا آج کا وظیفہ بھی قرآنی وظیفہ ہے جس کا ذکر متعدد حدیث سے بھی ملتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی، جب بھی جسم میں کوئی درد ہو تو 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر لیا کرو، اور مجھے جب بھی کوئی درد ہوتا تو تکلیف ہوتی یا پھر کسی مشکل کا سامنا پڑتا یا کوئی ایمرجنسی پڑ جاتی تو میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا۔ اللہ کے فضل سے وہ درد، پریشانی یعنی کہ ہر مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شفا دینے والی آیت ہے، سر درد کا علاج ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دلوں کو خوش کر دینے والی آیت ہے، ہر غم کو دور کر دینے والی آیت ہے۔ اللہ والو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مصیبت و بلا میں مبتلا ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت ہر مصیبت و بلا کو دور ہٹا دیتے ہیں، ہر پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ والو ہمیں چاہیے کہ ہر مشکل وقت میں، ہر مصیبت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ کتنا آسان ہے یہ عمل کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جائے، یعنی کہ صرف 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے اور ہر دکھ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بات ساری یقین کی ہے، ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے، ورنہ اعمال میں تو آج بھی وہی تاثیر ہے، وہی طاقت ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے
प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बताया है कि कोई भी हाजत हो, मुश्किल वक्त आन पड़े तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दुआ मांगी जाए तो फौरन से पहले कबूल होती है। तो अल्लाह वालों, सिर्फ 7 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और दुआ कर लेनी है। कोई इतना आसान अमल? है कोई इतना पावरफुल और ताकतवर अमल? है कोई ऐसा नबियों का पसंदीदा अमल, सहाबा का? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस अमल को करते, तमाम सहाबा इस अमल को करते। आप अगर इस अमल को करना शुरू कर दें पूरे यकीन और कामिल के साथ, तो आप यकीन करें कि आपको किसी वजीफे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी पीर फ़कीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 7 मरतबा नीयत अपनी मजबूत कर लें, यकीन अपना इतना मजबूत कर लें कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ 7 मरतबा पढ़ूंगी या पढ़ूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, मेरे रब ने मेरी मुश्किल आसान कर देनी है। तो आप यकीन करें कि वाकया ही आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी, तमाम तर मुसीबतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, परेशानियां आपसे ऐसे दूर भागेंगी कि जैसे आप कोई बला हैं और वो आपको खा जाएंगी, इस तरह परेशानियां डर कर भागेंगी। तो अल्लाह वालों, सिर्फ 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, सर पे दम करो, सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है तो सिर्फ 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फूंक मार दो या दम कर दो, तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आप उसी वक्त ठीक हो जाएंगे। कोई परेशानी आ गई है तो फौरी तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करना शुरू कर दें। तो सबसे बड़ी बात अल्लाह वालों कि वज़ाइफ को वज़ाइफ की शराइत के साथ किया करें। जब आप वज़ाइफ को उनकी शराइत के साथ नहीं करते तो फिर वो असर नहीं करते, फिर आप कहते हैं कि अल्लाह की कलाम ने असर नहीं किया। क्या आपका ईमान इतना कमज़ोर है कि आपको अपने रब पर यकीन नहीं है, अपने रब के कलाम पर यकीन नहीं है? अल्लाह वालों, अपने अंदर झांको, आप कहाँ पर गलत हैं? ना तो अल्लाह का कलाम गलत है, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गलत कर सकते हो। इसलिए अपनी खामियों को दूर करो, अपनी कोताहियों को दूर करो, फिर देखो कैसे अमल असर करते हैं। आपके मुंह से निकला हर लफ्ज़ ऐसे पूरा होगा जैसे वो बना ही आपके मुंह से निकलने के लिए था। एक बार अपने रब के सामने हो आओ तो सही, अपने रब के सामने सर सजूद तो हो, अपने रब से मांगो तो सही। एक बार अपने रब को पुकार कर तो देखो, वो एक बार पुकारने पर भी बोलता है लब्बैक